أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مال کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ مال اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس سے جتنی چاہے نیکیاں کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور مال زحمت بھی ہے اگر اس سے گناہ کے کام کیے جائیں۔ اس مال سے آدمی اپنی آخرت سنوار بھی سکتا ہے، اور اسی مال کو گناہ کے کام میں خرچ کر کے انسان اپنی آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ روزانہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اخباروں کی زینت بنتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر پورا گھرانہ مرتد ہو گیا، کسی گھر کی ایک لڑکی مرتد ہو گئی، کوئی نوجوان لڑکا مرتد ہو گیا۔ ایمان سے نکلنے کی جو واقعات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فقیری تندرستی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ دین اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تندرستی فقیری یہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کے جیب میں کچھ مال ہوتا ہے تو عبادت کرنے میں اسے اچھا لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں دل جمعی حاصل ہوتی ہے، اور پھر آج کے دور کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے لوگ اسی کی عزت بھی کرتے ہیں، چاہے آدمی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنے ہی اونچے عمدہ اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن مالدار نہیں ہے،
کوٹھی بنگلے والا آدمی نہیں ہے تو پھر کوئی انسان اسے جھانکتا بھی نہیں ہے۔ مال ہوتا ہے تو ہر آدمی سلامی بھرتا ہے، تو دنیاوی دینی دونوں لحاظ سے مال کا ہونا اس زمانے میں ضروری ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں مال استعمال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں مت اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ قرآن پاک میں فضول خرچی کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے اسراف اور دوسرا لفظ ہے تبذیر۔ دونوں میں فرق ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں کہ جائز اور حلال جگہوں میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا۔ جس جگہ میں جتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، لا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق اسراف سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسوا ما شئتم ما لم یکن مخیلۃ ولا صرفا، کہ جس قسم کا چاہو لباس پہنو مگر تمہارے لباس سے تکبر کا اظہار نہ ہو اور تمہارے لباس میں اسراف نہ ہو۔ ایک لفظ یہ آیا قرآن مجید میں۔ دوسرا لفظ آیا تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں بے محل مال خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہ اسراف سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جوئے میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، فوٹوگرافی میں مال خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں جو گناہ کے مواقع ہمارے نوجوان اختیار کر رہے ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں مال خرچ کرنا، ویلنٹائن ڈے میں مال خرچ کرنا، 31 میں مال خرچ کرنا، ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے اندر آتش بازی کے لیے پٹاخے پھوڑنا، اس میں مال خرچ کرنا، پتنگ بازی کے تہوار میں دوہری پتنگ خریدنا، یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی تقریبات کے اندر کہ درگاہوں پر بزرگوں کا عرس منانا، جھنڈے لگانا، دیگے چڑھانا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ سب تبذیر کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر کسی کا انتقال ہو گیا، زیارت کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں کرنا، خوشی شادی کا موقع ہے تو ہلدی کی رسم، اس کا کھانا، مہنگے مہنگے لباس، ضرورت سے زائد اختیار کرنا، یہ سارے اس جیسے بہت سے مواقع ہیں جس کی شریعت مطہرہ میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، اس میں مال خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ کے مواقع ہیں، اور ان دونوں کے اندر مال خرچ کرنے والا اللہ رب العزت کے یہاں یہ پسندیدہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی وعید میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یقیناً بیہودہ کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہاں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی دو وجہ سے بتایا ہے۔ نمبر ایک کہ جو انسان فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کرنے والا یہ رحمان کی مرضیات کے برخلاف شیطان کی مرضیات کے مطابق مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عقل دی، اور عقل کیوں دی؟ صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن شیطان نے اپنی عقل استعمال غلط جگہ پر کی۔ اللہ نے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، اس نے فوراً انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا کہ مال اللہ کی نعمتوں میں خرچ ہونا چاہیے، اللہ کے پسندیدہ راستوں میں خرچ ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر وہ گناہ کے راستوں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جب قیامت کے دن اعمال کے بدلے ملیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو رسیوں میں جکڑ کر شیاطین کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ انسان کی مذمت اور برائی کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کی جماعت کا ایک فرد قرار دے رہے ہیں، اور شیطان یہ تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے مال دیا تو مال نعمت ہے، اور نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو اس کی طرح کی عبادت میں خرچ کیا جاوے۔ جب انسان اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا تو وہ نافرمان ہونے میں شیطان کے برابر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے ہم انسانوں کو مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہم پر پابندیاں لگائی ہیں۔ تمہیں کیسے کمانا ہے اور پھر کہاں خرچ کرنا ہے، حلال کمانا ہے یا حرام سے بچنا ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، قرآن میں ہے کہ تم زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم اپنے اموال کو آپس میں ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ اس میں حرام کی تمام صورتیں داخل ہو گئی کہ آدمی حرام جس طریقے پر بھی لائے وہ ناحق اور باطل ہے۔ اور پھر جب مال حلال راستے سے کما لیا تو انسان آزاد نہیں ہے کہ اب میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کر دوں، میرا دل جہاں چاہے گا میں وہاں اڑاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر جو فرضی حقوق رکھے ہیں، واجبی حقوق رکھے ہیں اور نفلی حقوق رکھے ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے بنیادی طور پر چند سوالات کریں گے کہ جن سوالات کے جوابات کے بغیر انسان اپنے قدم ہلا نہیں سکتا، ان سوالات میں ایک سوال مال کا ہوگا۔ اور ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ مال کے لیے دو سوال حدیث شریف میں ہے کہ عن مالہ من این اکتسبہ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، وہ فیما انفقہ، اور کما کر کہاں خرچ کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال کمانا اور مال کو صحیح راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے باز پرس ہوگی۔ اس لیے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ مال کمائے، حلال راستے سے کمائے اور حلال مصرف میں اسے خرچ کرے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر کسی وقت تمہارے پاس محتاج مستحقین کے لیے، فقیروں کے لیے دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس موقع پر تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس کا طریقہ بتا رہے ہیں
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان فقیروں سے، مسکینوں سے، محتاجوں سے اپنا منہ پھیرنا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو تم ان سے نرم بات کرو۔ کسی وقت انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی سائل آ گیا، کوئی ہمارا فقیر تنگدست رشتہ دار آ گیا، تو اس موقع پر شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ تم ان سے نرم گفتگو کرو اور آئندہ دینے کا وعدہ کر دو کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کچھ مال نہیں ہے، لیکن جب آئے گا انشاءاللہ ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ تو شریعت مطہرہ یہ بتلا رہی ہے کہ مساکین اور محتاج فقراء جب تمہارے دروازے پر آئے تو ان سے نرم گفتگو کرنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے اور سخت لہجے میں ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ شریعت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی اور مغفرت والی بات کہنا، کہ اچھی اور مغفرت والی بات کہہ کر ان کی دلی ڈھارس بندھا دینا، یہ بہتر ہے کہ تم انہیں صدقہ دو اور اس کے بعد اپنی زبان سے یا اپنے افعال سے انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ اسی لیے کہ جو آدمی ہمارے پاس تنگدستی کی وجہ سے آیا ہے تو ایسے فقیروں کا، مسکینوں کا دل ویسے ہی پہلے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم انہیں سختی سے بات کریں گے تو ان کے زخموں کے اوپر یہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے، اور اگر ہم نرمی سے بات کر وعدہ کر لیں گے تو ان کے دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہلکا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں حضور کا رویہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو انسان آتا، حضور کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دے دیتے، اور اگر نہیں ہوتا تو کسی کا حوالے کر دیتے، اور اگر یا تو آئندہ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کسی چیز کا مطالبہ کیا، وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیز ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، فلاں آدمی کے پاس سے جا کر میرے حوالے سے وہ چیز لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف رکھتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی ادائیگی کیا آپ مکلف نہیں ہیں، آپ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگواری گزری، ناراضگی ظاہر ہوئی۔ وہاں ایک انصاری نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ لوگوں پر خرچ کیجئے اور عرش کے رب سے ذرہ برابر کسی کمی کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کیجئے، آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے، اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات سنی تو حضور کی ناراضگی دور ہو گئی، لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن عام امت کو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تم وعدہ کرو، لیکن کسی کا حوالے مت کرو، کہ آج بد دیانتی کا دور ہے، دھوکہ دھڑی کا دور ہے، تو لوگ ادا نہیں کریں گے، پھر جس کی وجہ سے جھگڑے لڑائیاں ہوں گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ تو ایسا کنجوس بن جا کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر رکھے، اور نہ ایسا فضول خرچ بن جا کہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی کھول کر رکھ دے۔ یہاں شریعت مطہرہ نے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بہترین اصول بیان فرمایا کہ آدمی کو اتنا کنجوس بھی نہیں بننا ہے کہ اس کا ہاتھ جیب میں کبھی جائے نہیں،
اور اتنا دل کھول کر پیسہ استعمال بھی نہیں کرنا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد وہ خود محتاج ہو جاوے۔ آدمی اس طریقے پر خرچ کرے کہ خرچ کرنے کے بعد وہ محتاج نہ ہو، اپنی زندگی کا نان نفقہ خود اٹھا سکے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مستثنی الگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخر لغد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے کبھی کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے، ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا آ جائے تو میں 1-2 دینار کے بقدر اپنے پاس رکھ کر سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر آپ کے اخص الخواص صحابہ نے عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل قبول فرمایا، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے تقاضے رکھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ گئے۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کا سب کچھ لے کر آیا ہوں، اپنے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور بہت خوش ہو گئے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخص الخواص صحابہ ہیں، پرسنل لوگ ہیں۔ حضور نے ان کا یہ عمل جو اپنی سنت کے مطابق ہے اسے قبول فرما لیا، لیکن عام انسانوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان اپنا پورا کا پورا مال خرچ کر دے پھر خود فقیر بن جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر انڈے کے برابر سونے کی ڈلی پیش کی کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں اور اپنا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، پھر وہ فقیر بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اپنی ضروریات کو پوری کریں پھر صدقہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی جو ڈلی دی تھی وہ ایسے ان کی طرف پھینکی، اگر ان کی طرف آتی اور لگ جاتی تو زخم ہو جاتا۔ یہ حضور کے ناگواری کا اور ناراضی کا اثر ہے۔ یہ اسی طریقے پر ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر خستہ حال آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو صدقے کی ترغیب دی۔ کئی کپڑے جمع ہو گئے، حضور نے ان کپڑوں میں سے 2 کپڑے لے کر اس غریب آدمی کو دے دیے کہ تو استعمال کر لے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو صدقے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ تو جب حضور نے صدقے کی ترغیب دی تو یہ آدمی جس کو ابھی 2 کپڑے دیے تھے اس نے کپڑا پھر صدقہ کر دیا۔ حضور کہنے لگے کہ بھائی یہ تیرے لیے، تیرے کام کی آسانی کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے کہ تو ابھی 1 کپڑا دے دے گا صدقے کے اندر پھر تو فقیر بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ناراض ہو گئے۔ اسی طریقے پر ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے حضور سے یہ کہا اللہ کے رسول میں بہت بیمار ہوں اور میں بہت مالدار بھی ہوں اور میرے وارثوں کے اندر میری ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، 2/3 میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ نہیں بہت زیادہ مال ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے، سعد کہنے لگے کہ میں اپنے مال کا آدھا مال اپنے پاس رکھتا ہوں، آدھا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں اپنے مال کا 1/3 اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فالثلث کثیر، کہ تم 1/3 1/3 جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا کہ فَإِنَّكَ أَن تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ
आलतन यतकफ्फफून अन्नास, कि तुम्हारा अपनी औलाद को मालदार छोड़कर जाना ये बेहतर है इस बात से कि तुम उन्हें फकीर छोड़कर जाओ, फिर तुम्हारे मरने के बाद ये लोगों के सामने हाथ फैलाकर घूमते रहें। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा मत करो, ये तो 1/3 तुमने माल खर्च किया, ये भी बहुत ज्यादा है। इससे मालूम ये हुआ कि शरीयत मुतहरा माल जमा करने से रोकती नहीं है। आदमी माल जमा करे और मौके मौके के ऊपर खर्च करे और अपनी औलाद की फ्यूचर के लिए भी माल जमा कर सकता है। यहाँ पता चलता है हर साद की एक बेटी है, हुजूर ने मना कर दिया कि सब माल सदका न करो, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी ये बेटी ये लोगों के सामने भीख मांगेगी, ये तुम्हें पसंद है नहीं, अपनी औलाद को मालदार दुनिया से छोड़कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोगों के सामने फकीर और मोहताज बनकर अपने हाथ न फैलाए। तो ये आम आदमी को इजाजत नहीं है। क्या आम आदमी के लिए क्या इजाजत है कि वो अपने माल को इस तरीके पर खर्च करे कि ना बिल्कुल कंजूस हो जावे, ना इस तरीके पर खर्च ना करे कि पूरा देकर खुद फकीर हो जावे। हदीस शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुन मुंजियातुन, कि 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को दुनिया की तकलीफों से और आखिरत की पकड़ धकड़ से बचाने वाली है। पहली चीज बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, कि तन्हाई में और लोगों के बीच में अल्लाह ताला से डरते रहना। ये आदमी को दुनिया की तकलीफों से बचाएगी, आखिरत की पकड़ धकड़ से भी बचाएगी। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल-क़स्द फिल ग़िना वल फ़क़्र, कि मालदारी की हालत में और तंदस्ती की हालत में आदमी दरमियानी राह चले, दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। आज हमारी हालत तो ये है कि हम जब मालदारी आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माल देते हैं, तो फिर आदमी का ठिकाना नहीं रहता, उसके बोल भी बदल जाते हैं, जबान भी बदल जाती है, रहने सहने का अंदाज भी बदल जाता है। यहाँ हुजूर ये फरमा रहे हैं कि मालदारी हो कि गरीबी हो, दोनों सूरतों में दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। आदमी जब मालदार हो जाता है तो फिर उसकी सोच अलग होती है, अपने आप को छोड़कर सबको अपना गुलाम समझने लगता है। वो जो उसकी ये थिंकिंग हो जाती है कि जो मैं सोचूं, जो मेरी राय वो सबकी राय होनी चाहिए। ये मिजाज कारून का था। अल्लाह ताला ने कारून को कितना मान लिया था कि उसके खजानों की चाबियां कई जानवरों के ऊपर जाती थी, लोग उसे देखते थे, उसकी मालदारी को देखते थे, रश्क करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खर्च करने का हुक्म दिया तो कहने लगा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे जोरे बाजू का कमाल है, ये तो मेरे इल्म की वजह से इतना माल मैंने जमा किया है, अल्लाह ने मुझे थोड़ी दिया है। फिर अल्लाह ताला ने उसे ऐसा धसाया जमीन के अंदर कि जो लोग उसकी जिंदगियों पर रश्क करते थे वो तौबा करने लगे कि बर्बादी हो ऐसे आदमी के ऊपर जो अपने रब की नाफरमानी करके धंस गया, अल्लाह हमें उसके जैसा बनने से बचावे। ये कारून का मिजाज था। इसीलिए किसी दानिशमंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि मा खाब मन इस्तखारा, कि जो आदमी किसी काम में इस्तिखारा कर ले वो नाकाम नहीं होता। कोई काम ऐसा है जो फर्ज नहीं, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, मुबाह काम है, जिसमें आदमी के सामने राह वाज़े नहीं, कंफ्यूजन है, तो उसमें इस्तिखारा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर तलब कर ले। तो जो आदमी इस्तिखारा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। वला नदीमा मन इस्तशारा, जो आदमी किसी काम में मशवरा कर लेता है, साथियों से पूछ लेता है, तो वो आदमी कभी शर्मिंदा नहीं होता। वला आलम मन इक़तसद, जो आदमी दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है माल खर्च करने में, फरमाते हैं कि वो आदमी कभी तंगदस्त नहीं हो सकता। इसीलिए एक हदीस में फरमाया कि खैरुस सदक़ती अन ज़हरी गिनन, कि बेहतरीन सदका वो है कि जो मालदारी की पुष्ट से हो, मालदारी की पीठ से हो। मतलब ये है कि आदमी सदका करने के बाद वो खुद मोहताज न बन जाए, वो खुद फकीर न बन जाए। इसीलिए ये उम्मत को तालीम दी गई है कि माल खर्च करने में कंजूस भी नहीं बनना है और फिर माल खर्च करने में इतना सखी भी नहीं बनना खुद फकीर हो जावे। दोनों के दरमियान राह इख्तियार करनी है। उससे फरमाया कि जो आदमी कंजूस बनता है, माल को खर्च नहीं करता, फतक़ऊद मलूमन, कि जिसका नतीजा ये होगा
کہ وہ معاشرے کے اندر ملامت زدہ ہوگا، لوگ اس پر تھو تھو کریں گے، اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے لیکن وہ گن گن کر رکھتا ہے، استعمال بھی نہیں کرتا، خود بھی واپرتا نہیں اور اپنے اولاد کو بھی استعمال کرنے نہیں دیتا۔ پھر فرمائے محصورا، کہ جو آدمی بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ سب کچھ مال خرچ کر دیا، اب وہ درماندہ تھکا ہارا بیٹھا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے امت کو کہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے اندر درمیانی راستہ اختیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتہ آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے تو اس کے مال میں خوب برکت عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روکے رکھے اور کسی کے لیے خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کرے، جو مصارف پہ خرچ کرنے کے اس میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کے متعلق ایک مصلحت کو بیان فرمایا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً تیرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہیں اور اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال و دولت کم ہے، کسی کے پاس بہت اللہ نے دے رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ سے کہ کسی کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں یہ اس کا وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی آدمی فقیر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کے لیے عیب بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ ہیں کہ ان کے لیے مالداری ہی مناسب ہے، اگر میں انہیں مالداری نہ دوں، ان کے اوپر مال نہ دوں تو ان کا دین بگڑ جائے گا، اور میرے بعض بندے وہ ہیں کہ ان کے لیے فقیری ناداری مناسب ہے، اگر ان پر مالداری کھول دی جائے ان کا دین بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو رزق دیتے ہیں وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر دیتے ہیں کہ اس کے حق میں مال یہ مفید ہے اور اس کے حق میں مال مضر ہے۔ کسی عربی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، کہ کتنے عقل مند ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کو ان کے روزی کمانے کے راستوں نے تھکا کر رکھ دیا، اور کتنے جاہل ان پڑھ ایسے ہیں کہ آپ انہیں مالدار دیکھو گے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے انسانی خیالات کو حیران کر کے چھوڑ دیا اور ماہر عالم کو بے دین بنا کر چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ بعض انگوٹھا چھاپ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں ایک بنڈل نوٹوں کا گننا نہیں آتا، لیکن ان کی ماتحتی کے اندر ہزاروں پڑھے لکھے ڈگری والے کام کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جنہیں کچھ نہیں آتا، وہ پیسہ گن نہیں سکتے، لیکن پیسوں کے انبار ہیں، دولت کے انبار ہیں، اور جن کے پاس بہت کچھ ڈگریاں ہیں وہ ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ حلال کمائے، حرام سے بچے، حلال کمائے۔ اس کی تقدیر میں جتنا رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ جیسا کہ موت کے متعلق انسان جہاں کہیں چلا جائے موت اس کے پاس آ کر رہے گی، ویسا ہی حال رزق کا ہے، انسان جہاں کہیں چلا جائے رزق اس تک پہنچ کر رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بندوں کی ذہن سازی کی ہے کہ دیکھو آج تمہارے پاس مال و دولت ہے، چار پیسے تمہارے پاس جمع ہو چکے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ جو تمہارے ماتحتی میں جو تمہارے ارد گرد غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نقشہ الٹ بھی کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے تم مالدار ہو انہیں مال دے دے، تمہیں فقیر بنا دے۔ اور آئندہ زمانے کے لیے ڈرتے رہا کرو کہ آئندہ زمانے میں اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے پاس سے مال چھین کے دوسروں کو دے دے،
یہ مال تو ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، آج ادھر ہے کل ادھر ہے۔ تو انسان کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس نعمت سے بروقت فائدہ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔